کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، اور چوتھی چیز حضور نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جس کے اندر ایمان موجود ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جس کے اندر ایمان موجود ہوگا وہ جھوٹی گواہی کبھی نہیں دے گا، وہ جھوٹی گواہی سے بھی بچے گا اور جھوٹ سے بھی بچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر، ابھی وہ ان قدموں سے ہٹے گا بھی نہیں، آگے پیچھے بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم واجب کر دے گا۔ معلوم ہوا والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مروا باللغو مروا کراما، اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب وہ کسی بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی جھوٹی گواہی دینے والوں کے متعلق، جھوٹ بولنے والوں کے متعلق، اور جب وہ کسی بیہودہ کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 72 کے اندر یہ جو بات فرمائی گئی، تو معلوم یہ ہوا کہ جھوٹی گواہی نہ دینا اور جھوٹ بولنے سے تعلق نہ رکھنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ جس کے اندر ایمان موجود ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جس کے اندر ایمان موجود ہوگا وہ جھوٹی گواہی کبھی نہیں دے گا، وہ جھوٹی گواہی سے بھی بچے گا اور جھوٹ سے بھی بچے گا۔ تو جھوٹی گواہی نہ دینا اور جھوٹ بولنے سے تعلق نہ رکھنا یہ کامل ایمان والوں کی نشانی ہے جو ان سے ہے، کیونکہ جھوٹی گواہی دینا یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، اور چوتھی چیز حضور نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی، تو یہ چیز اس کو ذہن، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جھوٹ بولنے والا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا، ابھی وہ ان قدموں سے ہٹے گا بھی نہیں، آگے پیچھے بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم واجب کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا یہ کس قدر خوفناک چیز ہے۔ آگے اگلی آیت میں فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب ان لوگوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جائے تو وہ ان آیتوں پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ آخرت اور حشر کے دن کو یاد کرتے ہیں اور قرآن پاک کو بے دھیانی سے نہیں سنتے، توجہ سے سنتے ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کو غور سے سنتے ہیں، اس میں توجہ کرتے ہیں، اس میں غفلت نہیں کرتے۔ جب ان کو پتہ ہو کہ قرآن کا بیان ہو رہا ہے یا کیا قرآن بیان کیا جا رہا ہے تو وہ اس کو آخرت اور حشر کے دن کو بھی ساتھ ساتھ یاد کرتے ہیں جان سے، کافروں کی طرح، کیونکہ کافر جو تھے
جب قرآن پڑھا جاتا تھا یا قرآن بیان ہوتا تھا تو اس سے اعراض کرتے تھے۔ تو کافر جو ہیں، کافر ان کی نشانی یہ تھی کہ وہ قرآن کریم کو سنتے تھے اندھے ہو کر، بہرے ہو کر، وہ قرآن کو، مگر ایمان والے جو ہیں وہ اس کو ایسے نہیں سنتے، وہ اس کو نصیحت کے ساتھ ساتھ سنتے ہیں جو ان سے ہیں۔ تو جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے، روتے ہیں، سجدوں میں جاتے ہیں، اور وہ ان آیات پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ یہ چیز اس آیت میں فرمائی گئی۔ ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید کو سننے کے بعد بھی وہ لوگ جو ایمان والے ہیں پہلی حالت میں بیٹھے نہیں، وہ اپنی حالت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی حالت کو بدلتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے ایمان والوں کے اوپر جب قرآن کریم کو پڑھا جائے ان کے دلوں کے اوپر کوئی اثر نہ ہو۔ ہاں، وہ پچھلی آیت میں نے آپ کو یہ بتا گیا کہ ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، دوسرا یہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دے گا۔ تو ایمان والوں کی یہ بھی نشانی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو وہ اس کو غور سے سنتے ہیں جن سے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا، ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اب یہاں اس آیت نمبر 74 کے اندر ایک دعا بتائی گئی کہ ایمان والے جو ہیں وہ پھر یہ دعا مانگتے ہیں، یہ دعا بھی مانگتے ہیں ایمان والے جو ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بیوی اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، پیشوا بنا دے۔ کامل ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہماری بیوی اور اولاد سے ٹھنڈک عطا فرما۔ مطلب یہ، مراد یہ کہ ہمیں بیویاں اور اولاد نیک عطا فرما، صالح عطا فرما، متقی عطا فرما، نیک صالح متقی خاندان یعنی بیویاں اور بچے اولاد عطا فرما، تاکہ ان کے جو اچھے عمل ہیں، میری بیوی کے، میرے بچوں کے جو اچھے عمل ہیں، اور ان کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت دیکھ کر کہ میری بیوی کے اچھے عمل، میری اولاد کے اچھے عمل جو ان سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس دعا کا ذکر کیا گیا قرآن کریم کے اندر، تو معلوم ہوا کہ نیک، اور اب یہاں سے پھر یہ بھی پتہ چلا کہ نیک اور پرہیزگار بیوی اور اولاد یہ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پرہیزگار بیوی، نیک بیوی اور اولاد، نیک اولاد، یہ مومن ایمان والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے دل کی خوشی کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، نیک عورت۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرنے کے بعد مومن کے لیے نیک بیوی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی نیک بیوی جو ہے اللہ سے ڈرنے کے بعد سب سے بہترین چیز ہے۔ اگر وہ مومن اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے، اگر اسے دیکھے تو اسے خوش کرتی ہے، اگر اس پر قسم کھائے تو قسم سچی کر دیتی ہے، اور کہیں چلا جائے تو اپنے نفس اور شوہر کے مال میں بھلائی کرتی ہے، بھلائی کرے، یعنی اس کی عزت میں خیانت نہیں کرتی، اس کے مال کو ضائع نہیں کرتی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نیک اولاد کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، سب عمل منقطع ہو جاتے ہیں ماں سوائے 3 اعمال کے۔ ایک صدقہ جاریہ جو بھی اس نے کیا ہوتا ہے، دوسرا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو، آپ نے کسی کو کچھ سکھا دیا، وہ آگے اس کو سکھا رہا ہے، وہ آگے اس کو سکھا رہا ہے، اور تیسرا نیک بچہ، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ وہ 3 عمل ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا ہو، اور تیسرا وہ نیک بچہ یا وہ یعنی وہ اولاد جو ان سی ہے جو اس کے لیے دعا کرے جو ان سی ہے۔ آگے فرمایا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، یعنی ہمیں ایسی پرہیزگار، عبادت گزار اور خدا پرست بنا ہمیں، یا اللہ ہمیں عبادت گزار بنا دے، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بنا دے، ہمیں تہجد کے نوافل ادا کرنے والا بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، بلکہ ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، ہمیں ان کا امام بنا دے۔ اب اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھایا کہ ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں پرہیزگار بھی جو ہیں وہ دینی امور میں ہماری اقتداء کریں۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ آدمی کو دین کے معاملے میں اپنی پیشوائی اور سرداری کی رغبت رکھنی اور طلب کرنی چاہیے، مگر اس شرط پر جب مقصد اچھا ہو، نہ کہ یہ کہ دنیا کی محبت میں اور جاہ و جلال اور دولت اور ان چیزوں کی محبت میں نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کے تب نہیں، اس صورت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں جنت کی بلند امارات دی جائیں گی، اور وہاں ان کو دعا اور سلام پیش کیا جائے گا۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہ ٹھہرنے اور رہنے کی عمدہ جگہ ہے۔ قل ما یعبع بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، آپ کہیے کہ اگر تم میرے رب کی عبادت نہ کرو تو اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، پھر بے شک تم نے اس کو جھٹلایا تو اس کا عذاب تم پر ہمیشہ لازم رہے گا، اس کا عذاب جو ان سے۔ اب آیت نمبر جو آگے ہے 75 سے تو اب یہ چیز فرمائی گئی جو ان سی ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں جنت کی بلند امارات دی جائیں گی، جنت کی بلند امارات دی جائیں گی، اور وہاں ان کو دعا اور سلام پیش کیا جائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہ ٹھہرنے اور رہنے کی عمدہ جگہ ہے۔ یعنی رحمان کے یہ جو مقبول بندے ہیں یہ جنت میں بلند درجے کو حاصل کریں گے، بہت بلند درجے کو حاصل کریں گے جن سے، تو ان کو یہ بلند درجات ان کے صبر کرنے کی وجہ سے حاصل ہوں گے۔ کس چیز پر انہوں نے صبر کیا تھا جو ان کو اتنے بلند درجات حاصل ہوں گے؟ کہ انہوں نے اللہ کے احکام کی اطاعت کی تھی اور اس کی عبادت میں مشقت برداشت کرنے میں جو صبر کیا تھا، یا پھر اللہ کے راستے میں مشرکوں کی پہنچائی ہوئی اذیتوں کو برداشت کرنے میں جو صبر کیا تھا، یا اپنی نفسانی خواہشوں اور شہوات کے تقاضوں کو روکنے میں جو صبر کیا تھا، اس صبر کی جزا میں ان کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، اور جنت میں فرشتے ان کو سلام کریں گے، یا وہ خود ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور
کیا کہتے ہیں، سلام سے مراد یہاں یہ بھی ہے کہ وہ آفات سے محفوظ ہوں گے جنت کے اندر، مصائب سے محفوظ ہوں گے جنت کے اندر، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے کہ وہ ٹھہرنے اور رہنے کی عمدہ جگہ ہے۔ جنت ٹھہرنے اور رہنے کی عمدہ جگہ ہے۔ اور آگے جو اگلی آیت میں جو فرمایا کہ آپ کہیے کہ تم میرے رب کی عبادت نہ کرو تو اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر بے شک تم نے اس کو جھٹلایا تو اس کا عذاب تم پر ہمیشہ لازم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یہ خبر دی ہے کہ اگر تم ایمان نہ لائے اور تم نے اپنی حاجات میں اللہ کو نہ پکارا اور تم مسلسل اس کا انکار کرتے رہے تو پھر اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے تو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر انسان اللہ کی عبادت نہ کریں تو پھر ان میں اور جانوروں میں، درختوں اور پتھروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ چیز حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس سے مراد وہ عذاب بھی ہے، وہ عذاب ہے جو اہل مکہ کو جنگ بدر کے دن دیا گیا، 70 بندے ان کے قتل کر دیے گئے اور 70 بندے ان کے قید کر لیے گئے۔ تو اس عذاب کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ عذاب تھا، اور پھر اس عذاب کے ساتھ ساتھ جو آخرت کا عذاب ہے وہ بھی ان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، وہ ان کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ تو یہ اس عذاب کا بھی ذکر اس کے اندر کیا گیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔